السلام علیکم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی 6 ارب کی آبادی میں سے ہم جیسے چند کروڑ لوگ ہی ہوں گے جن کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، اور ان میں بچوں کی تعداد اور اس سے بھی کم ہے۔ اگر پاکستان کے اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو ہم جیسے لوگ اور بھی کم ہیں۔ چونکہ ہمارا تعلق بھی اپنے جیسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں وہ لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جو نعمتوں سے محروم مگر تعداد ہم سے بھی بہت زیادہ ہیں اور ہمارے آس پاس بھی ہوتے ہیں، مگر ہمیں اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم ان کے بارے میں کچھ سوچ سکیں۔ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کا شکر ضرور ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، لہٰذا مزید نعمتوں کے حصول کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ مزید کے حصول کے لیے تنگدو بھی جاری رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد ہی نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جن کے پاس وہ تمام سہولتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم پڑھ لکھ سکتے ہیں مگر وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ ہم اچھے اسکول، کالج اور میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر بہت سے بچے صرف اسی لیے اس نعمت سے محروم ہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ہم اپنے اسکول، کالج اور اکیڈمیز میں ہزاروں روپے فیس ادا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو کیا ایک غریب بچے کو جس کے پاس تعلیم حاصل وسائل ہی نہیں ہیں، اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ وسائل فراہم نہیں کر سکتے؟ ایسے بچوں کو کسی کم فیس والے اسکولوں میں بھی داخلہ دلوایا جا سکتا ہے، یا اسے کتابیں خرید کر دی جا سکتی ہیں، یا کسی اور طریقے سے اسے تعلیم کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے علاج کے لیے مہنگے سے مہنگے اور بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر مہنگی سے مہنگی دوائی تجویز کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ادویات استعمال بھی نہیں کرتے، جبکہ دوسری طرف ہمارے گھر کے آس پاس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مہنگی دوائی تو دور کی بات ہے، سستی دوائی بھی خریدنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے۔ صحت کے حوالے سے بھی ہمیں اللہ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے تاکہ ہمیں صحت کی مزید نعمتیں ملتی رہیں۔ اس وقت بچوں کے عالمی ادارے یونیورسٹیز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 14 کروڑ بچوں کی زندگیوں کا لاحق ہیں۔ یہ بچے وٹامن اے کی شدید کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اندھے اور بہرے پن کے ساتھ ساتھ موت کے خطرات بھی لاحق ہیں۔ 14 کروڑ کی تعداد کم نہیں ہے۔ کئی ملکوں میں آبادی 14 کروڑ سے کم ہے۔ ایسی خوفناک صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی۔ وٹامن اے کی کمی کتنی ہے اور کس کس کو ہے، اس کا علم تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر ہی ہوگا۔ وہ لوگ اگر ڈاکٹروں کے پاس جا سکتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ کسی ایسے شخص کو بھی لے جائیں، خصوصاً کسی مستحق بچے کو جس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ اس کے وسائل کم ہیں، اور وہاں اس کی جگہ اس کی فیس ادا کریں، یا پھر کسی سرکاری ہسپتال میں ہی اس کے علاج کرانے کے لیے اس کی مدد کر سکیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جہاں ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے، وہاں مل بانٹ کر کھانے اور دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ کسی کی تکلیف اگر اس طرح دور کر دی جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو بھلا اس سے اچھی بات کیا اور ہو سکتی ہے؟ یہ مبارک مہینہ تو یہی نیکیاں کمانے کا ہے کہ اس میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں پر بھی توجہ دی جائے جن عام لوگ توجہ نہیں دیتے اور ان پہ خرچہ بھی کچھ نہیں آتا۔ اکثر بچوں کا رمضان تو صرف اسی فکر میں ہی گزر جاتا ہے کہ وہ عید پر کیا پہنیں گے۔ بہت سے والدین بھی بچوں کی عید کی تیاری کے لیے نماز اور روزے کو قربان بازاروں میں وقت برباد کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے بھی ہیں تو اگر ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو یہ سب کچھ نہیں خرید سکتے۔ اگر 10,000 روپے کی خریداری اپنے بچوں کے لیے کی ہے تو 1,000 روپے کی خریداری کسی غریب کے بچے کے لیے نہیں کی جا سکتی؟ اور ایسے تحفے دیتے ہوئے تاکید کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔